السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، محترم ناظرین، آج درس نبوت کے حوالے سے درس نہ دیتے ہوئے بلکہ ایک اہم جانکاری کی طرف ایک بہترین علم کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی ویڈیو لے کر حاضر ہوں۔ آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ جب کوئی انسان انتقال کرتا ہے تو اس کو زمین میں دفن کیا جاتا ہے عام طور پر، اور کچھ مذاہب میں ایسا بھی ہے کہ لوگ جلا دیتے ہیں، ان کا اپنا ایک عمل ہے، لیکن اکثر زمین میں دفن کیا جاتا ہے، اور وہ جلانے کے بعد بھی وہ جو کچھ ہوتا ہے راکھ اس کی زمین میں دفن کی جاتی ہے۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ یہ طریقہ انسان کو کہاں سے پتہ چلا اور کس نے سکھایا؟ سب سے پہلے اس زمین کے اندر مردے کو، کسی انسان کو کس نے دفن کیا، اس حوالے سے کبھی شاید آپ نے نہ سوچا ہو، یا سوچا بھی ہوگا تو اس پہ کیا قرآن مجید کی کوئی دلیل آپ کے سامنے موجود ہے؟ اگر موجود بھی ہوگی تو ایک بار پھر سے آپ کو یاد دلا دیتے ہیں ایک نئی جانکاری کے ساتھ کہ مردے کو دفن کرنا دراصل ایک پرندے نے، کوے نے سکھایا ہے۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، قابیل اور حابیل کے تعلق سے جانتے ہیں کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو قابیل نے، اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ وہ کیوں قتل کیا، کیا وجہ ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ تعالی اس پر کبھی گفتگو کروں گا، لیکن اتنا سمجھے کہ قابیل نے جب حابیل کو قتل کر دیا تو چونکہ اس سے پہلے کوئی آدمی مرا ہی نہیں تھا، اس لیے قابیل حیران تھا کہ بھائی کی لاش کو کیا کروں۔ چنانچہ کئی دنوں تک وہ لاش کو اپنی پیٹھ پر لادے پھرا، پھر اس نے دیکھا کہ دو کوے آپس میں لڑ رہے ہیں اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنی چونچ اور اپنی پنجوں سے زمین کرید کر ایک گڑھا کھودا اور اس میں مرے ہوئے کوے کو ڈال کر مٹی سے دبا دیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو معلوم ہوا کہ مردے کی لاش کو زمین میں دفن کرنا چاہیے، چنانچہ اس نے قبر کھودی، اس میں بھائی کی لاش کو دفن کر دیا۔ مدارک التنزیل جلد اول صفحہ نمبر 281 سے اس معاملے کو، اس چیز کو اخذ کیا گیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے: فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ سورہ مائدہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کوریدتا ہوا کہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قابیل بولا: ہائے خرابی، میں اس کوے سے ایسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا۔ پھر وہ اپنے کرتوت پر پچھتاتا رہا۔ اس واقعے سے درس ہدایت ہمیں یہ ملتا ہے کہ آدمی علم سیکھنے میں چھوٹے سے چھوٹے استاد کا، یہاں تک کہ کوے کا بھی محتاج ہے، لہٰذا علم سیکھنے میں ہمیں بہت کوشش کرنی چاہیے۔ علم ایک ایسا راستہ ہے کہ جب بندہ علم دین کے راستے پر چل پڑتا ہے تو سہل اللہ لہ طریقا فی الجنہ کے الفاظ حدیث پاک میں آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ اور اس سے دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ انسان پر اس کی دنیاوی زندگی کی راہ میں جب کوئی مشکل درپیش ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسا رحمان و رحیم ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تک کہ چرند و پرند کے ذریعے مشکلات حل کرنے کی راہ دکھا دیتا ہے۔ لہذا مشکلات جب آئیں، پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو گھبرائیں نہیں، بلکہ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کریں، مصلی بچھائیں، نماز فجر سے پہلے سحر کے وقت اٹھ کر دو چار آنسو گرائیں۔ یقیناً تمام مصائب کا حل کرنے والا، تمام مشکلات کو آسان فرمانے والا وہ اللہ کی ذات ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اسی سے مڑ بیٹھے ہیں، اسی سے دور ہو چکے ہیں،
اور انسانوں سے امید لگائے بیٹھے ہیں، یقیناً انسان کیا دے گا؟ رب ہی انسان کو دیتا ہے، اور پھر وہ تمہیں کیا دے گا؟ جو ساری کائنات کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ساری کائنات کو عزت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا فرمان ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ تو آئیے ہم اسی کی بارگاہ میں اپنے پیشانی کو جھکائیں، اپنے معاملات کو رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے مصائب اور پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ تو یاد رکھیں، چاہے وہ بیماری جیسی پریشانی ہو، رزق جیسی پریشانی ہو، یا کوئی اور پریشانی ہو، یقیناً آپ مصلی تو بچھائیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا تو کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ تو یہاں علم دین سیکھنے میں ہم بہت محتاج ہیں، چھوٹے سے چھوٹے استاد سے بھی ہمیں علم دین سیکھنا چاہیے، اور پھر اپنی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔